میں صرف ایک رات کے لیے اپنے دوست کے گھر رکا تھا، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ رات میری زندگی کی سب سے خوفناک اور انکشاف سے بھری رات بن جائے گی۔ گھر میں صرف دو آنٹیاں تھیں، ایک شمائلہ آنٹی اور ان کی سہیلی روزی آنٹی۔ شروع میں سب نارمل لگ رہا تھا، لیکن جیسے جیسے رات گہری ہوتی گئی، گھر کے ہر کمرے میں ایک ایسا راز جاگنے لگا جس کا تعلق میرے دوست سے بھی نہیں تھا، بلکہ اس گھر کی پرانی تاریخ سے تھا۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جب مجھے سمجھ آیا کہ میں وہاں مہمان نہیں تھا، بلکہ کسی اور مقصد کے لیے بلایا گیا تھا۔ میرا نام احمد ہے، اور یہ واقعہ میری زندگی کا وہ حصہ ہے جسے میں آج تک بھول نہیں سکا۔ یہ سردیوں کی ایک عام سی رات تھی۔ میرا دوست کامران شہر سے باہر گیا ہوا تھا۔ اس نے جاتے ہوئے مجھے کہا، یار گھر خالی ہے، اگر رکنا چاہو تو رک جاؤ، ویسے بھی مجھے 2 دن لگ جائیں گے واپس آنے میں۔ میں نے پہلے ہچکچاہٹ دکھائی، مگر پھر سوچا کہ اکیلا گھر میں رہنے سے بہتر ہے کہ دوست کے گھر ہی رک جاؤں۔ جب میں شام کے وقت اس کے گھر پہنچا تو دروازہ شمائلہ آنٹی نے کھولا۔ وہ کامران کی والدہ کی قریبی رشتہ دار تھیں اور اکثر اس گھر میں آتی جاتی رہتی تھیں۔ ان کے ساتھ ایک عورت بھی تھی، روزی آنٹی۔ وہ زیادہ بولتی نہیں تھی، مگر ان کی آنکھیں میں ایک عجیب سا سنجیدہ پن تھا۔ شمائلہ آنٹی نے مسکرا کر کہا، آؤ بیٹا، تم بالکل ٹھیک وقت پر آئے ہو۔ ہم اکیلے گھر میں تھے، سب کچھ نارمل لگ رہا تھا، لیکن گھر میں ایک عجیب سی خاموشی تھی، جیسے کوئی آوازیں چھپ رہی ہوں۔ رات ہوتے ہی بجلی کی ہلکی سی لوڈ شیڈنگ ہو گئی، گھر کی روشنیاں مدھم ہو گئیں اور ماحول مزید پراسرار لگنے لگا۔ میں نے سوچا بس عام رات ہے، سو جاؤں گا۔ تقریباً 10 بجے شمائلہ آنٹی میرے کمرے میں آئی۔ انہوں نے کہا، بیٹا نیچے کمرے میں آ جاؤ، وہاں ہم نے کچھ کھانے کا انتظام کیا ہے، اکیلے اوپر نہ بیٹھو۔ میں نیچے چلا گیا۔ نیچے میز پر چائے اور کچھ کھانا رکھا تھا۔ روزی آنٹی بھی وہاں تھی۔ وہ دونوں بار بار ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھی، جیسے کوئی اشارے ہو رہے ہوں۔ میں نے محسوس کیا کہ آج وہ زیادہ دوستانہ ہونے کی کوشش کر رہی ہیں، لیکن ان کی مسکراہٹ مصنوعی لگ رہی تھی۔ روزی آنٹی نے اچانک پوچھا، تمہیں ڈر تو نہیں لگ رہا یہاں اکیلے رہ کر؟ میں نے ہنس کر کہا، نہیں، کیوں لگے گا ڈر؟ لیکن اندر سے میں خود نہیں جانتا تھا کہ کیوں ایک عجیب بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ رات تقریباً 12 بجے میں اپنے کمرے میں تھا کہ اچانک نیچے سے کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی۔ میں نیچے گیا تو دیکھا کچن کا دروازہ آہستہ آہستہ بند ہو رہا تھا، جیسے کسی نے ابھی بند کیا ہو۔ میں نے پوچھا، کوئی ہے؟ کوئی جواب نہیں آیا، بس ایک ہلکی سی ہنسی کی آواز آئی جو فوراً خاموش ہو گئی۔ گھر کے آخر میں ایک کمرہ تھا جو ہمیشہ بند رہتا تھا۔ میں نے کامران سے پہلے بھی اس کے بارے میں پوچھا تھا، اس نے کہا تھا وہ اسٹور روم ہے، بس پرانا سامان رکھا ہے۔ لیکن اس رات اس کمرے کے نیچے سے ہلکی ہلکی روشنی آ رہی تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں آہستہ آہستہ اس کمرے کے قریب گیا۔ جیسے ہی میں دروازے کے قریب پہنچا، اندر سے سرگوشی کی آواز آئی، وہ آ گیا ہے، وقت قریب ہے۔ میں جم گیا۔ یہ آواز شمائلہ آنٹی کی لگ رہی تھی۔ میں پیچھے ہٹنے ہی والا تھا کہ اچانک میرے کندھے پر ہاتھ رکھا گیا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، روزی آنٹی کھڑی تھی۔ انہوں نے کہا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ان کی آواز پہلے سے زیادہ سخت تھی۔ میں نے ہمت کر کے پوچھا، اس کمرے میں کیا ہے؟ وہ خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، تمہیں نہیں جاننا چاہیے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب مجھے یقین ہو گیا کہ یہاں کچھ غلط ہے۔ اگلے لمحے شمائلہ آنٹی بھی آ گئیں۔ انہوں نے گہری سانس لی اور کہا، ہم نے تمہیں یہاں بلایا ہی اسی لیے تھا۔ میرا دل رکنے لگا۔ انہوں نے آگے کہا، یہ گھر عام نہیں ہے، یہاں ایک پرانی چیز چھپی ہے جسے صرف مخصوص وقت پر کھولا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے کسی باہر والے کی موجودگی ضروری تھی۔ میں نے فوراً پیچھے ہٹنے کی کوشش کی۔ اسی وقت مجھے کامران کا ایک پرانا میسج یاد آیا، اگر کبھی میرے گھر میں عجیب چیزیں محسوس کرو تو کمرے سے باہر مت جانا۔ میں حیران رہ گیا، تو کیا کامران کو سب پتہ تھا؟ شمائلہ آنٹی نے آخر کار دروازہ کھولا۔ اندر ایک پرانا صندوق تھا جس پر عجیب نشانات بنے تھے۔ انہوں نے کہا، یہ خاندان کی پرانی چیز ہے جسے کھولنے کے لیے باہر کے شخص کی موجودگی ضروری ہوتی ہے۔ روزی آنٹی نے صندوق کھولا اور اندر صرف پرانے کاغذات اور ایک پرانی ڈائری تھی۔ ڈائری میں لکھا تھا، جو بھی اس گھر میں بغیر اجازت رات گزارے گا، اسے حقیقت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور میں کانپ گیا۔ یہ سب ایک تجربہ تھا یا کوئی پرانی رسم؟ میں فوراً دروازے کی طرف بھاگا۔ شمائلہ آنٹی نے روکا نہیں، بس اتنا کہا، تم خوش قسمت ہو، تم نے صحیح وقت پر سچ دیکھ لیا۔ صبح کامران واپس آیا
تو میں نے اسے سب کچھ بتایا۔ وہ ہنس دیا اور کہا، یہ سب ہماری فیملی کا ایک پرانا سیکیورٹی ٹیسٹ تھا، دیکھنے کے لیے کہ کوئی اجنبی راز میں مداخلت تو نہیں کرے گا۔ میں خاموش ہو گیا، لیکن اصل جھٹکا تب لگا جب میں جانے لگا اور دروازے پر لکھا تھا، یہ کہانی اب ختم نہیں ہوئی۔